الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف صدق اللہ العلی العظیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو انتہائی مہربان، ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ قریش کے مانوس ہونے کی وجہ سے جاڑے اور گرمی کے سفر میں ان کے مانوس ہونے کی وجہ سے پس انہیں چاہیے کہ وہ اس گھر کے رب کی عبادت کرے جس رب نے انہیں کھلایا بھوک میں اور جس رب نے انہیں امن دیا خوف میں۔ یہ اماں پارہ کے اخیر کی سورہ ہے جو عموماً ہم لوگ نماز میں پڑھتے رہتے ہیں۔ اس سورہ کے اندر ہمارے اور آپ کے لیے کیا پیغام ہے، اسے ہم اور آپ سمجھتے ہیں یا نہیں، واللہ عالم۔ سورہ کا نام قریش ہے، جس کے حوالے سے ہم اور آپ اتنا تو جانتے ہیں کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندانی نام تھے، لیکن یہ خاندانی نام پڑا کیسے؟ آپ کے جو سلسلہ نسب میں دادا پر دادا پر نانا وغیرہ کسی کا نام قریش نہیں تھا۔ ہم اور آپ یہ جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق نسب کے اعتبار سے اسماعیل علیہ السلام سے جا کر کے ملتا ہے۔ اسماعیل علیہ السلام کو ابراہیم علیہ السلام نے مکے کے اندر لا کر کے آباد کیا تھا، انہیں اور ان کی والدہ کو، اور وہاں سے نسل جب بڑھی تو پورے عرب میں پھیل گئی۔ اس نسل میں ایک شخصیت تھی جن کا نام تھا نضر بن کنانہ۔ ان کا یہ لقب ہے، نام نہیں ہے، نام ہے نضر بن کنانہ۔ اب یہ لقب پڑا کیوں ان کا؟ یہ اصل چیز ہے جو سمجھنے کی ہے۔ قریش کے معنی ہیں وہ دریائی جانور جو دریا کے سارے جانوروں پہ حاوی رہتا ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں جنگل کے جانور تو بہت سارے ہیں لیکن شیر ان پر حاوی ہے۔ سمندر میں تو بہت ساری مچھلیاں ہیں لیکن وھیل مچھلی سب سے بڑی ہوتی ہے جو سب چھوٹی چھوٹی مچھلی کو کھا جاتی ہے، اس پہ حاوی ہوتی ہے۔ ویسے ہی یہ بہادر شخصیت کے حامل تھے، اس تناظر میں ان کو یہ لقب دیا گیا کہ وہ سب پہ حاوی رہتے تھے، سب پہ چھا جاتے تھے، کوئی ان کا مقابلہ نہیں کر پاتا تھا۔ تو ایک بات تو یہ سمجھنے کی تھی، لیکن اس کے آگے ایک اور بات ہے جو سمجھنے کی ہے اس سورہ کے تناظر میں۔ ہے کیا کہ نضر بن کنانہ کی اولاد میں کئی نسل بعد ایک اور شخصیت تھی قصی بن کلاب کی۔ انہوں نے ایک خاص کوشش کی تھی۔ کیا کوشش کی تھی؟
اسماعیل علیہ السلام کی اولاد جب بڑھی، مکے میں گنجائش نہیں تھی تو پورے عرب میں پھیل گئے، لیکن ان کے درمیان آپس میں کوئی ربط ضبط لنک نہیں تھا، کوئی تعلق نہیں تھا، جو جہاں گیا وہاں ہے۔ مجبوری کی حالت میں لوگ ادھر ادھر مختلف شہروں میں، مختلف علاقوں میں جاتے ہیں اور اپنی ضروریات پوری کرتے ہیں، ویسے ہی پھیل گئی تھی پوری نسل۔ تو قصی بن کلاب نے یہ کوشش کی کہ جہاں جہاں بھی پورے عرب میں اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے تعلق رکھنے والے خاندان یا قبیلے پائے جاتے تھے، ان کو دعوت دی کہ ہمارا جو مرکز ہے بیت اللہ مکہ، وہاں آؤ، وہاں اکٹھا ہو، وہاں جمع ہو۔ اس دعوت کے نتیجے میں ہر جگہ سے لوگ وہاں اکٹھا ہوئے، اور جب یہ سب لوگ اکٹھا ہو گئے قصی بن کلاب کی دعوت پر، تو ان کی اپنی ایک بڑی مضبوط قوت بن گئی، ایک متحدہ محاذ بن گیا، اور اس وقت مکے کے اندر جو لوگ بھی تھے ان سب پر یہ لوگ حاوی ہو گئے، چھا گئے۔ تو گویا قصی بن کلاب نے اسماعیل علیہ السلام کی نسل کے جو افراد یا قبیلے ادھر ادھر بکھرے ہوئے تھے، ان کو جوڑنے کا کام کیا، ان کو اکٹھا کرنے کا کام کیا۔ یہ جو سورہ شروع ہوتی ہے اور کہا گیا لِإِيلَافِهِمْ، ایلاف لفظ کے معنی ہی آتے ہیں جوڑنا، اکٹھا کرنا۔ الفت معنی کیا ہوتا ہے؟ کسی سے محبت پیدا ہونا۔ الگ الگ تھے، کوئی تعلق نہیں، کوئی جوڑ نہیں۔ جب ان کو اکٹھا کر دیا اور ایک مرکز پہ لا دیا تو ان کے درمیان تعلق ہو گیا، قربت ہو گئی، وہ مانوس ہو گئے، وہ ایک دوسرے سے محبت کرنے لگے۔ صرف اکٹھا کر دینے سے بات نہیں بنتی، اکٹھا کرنے کے بعد ان میں کچھ مضبوط تعلق ہونا چاہیے، اس کی کوئی مضبوط بنیاد ہونی چاہیے، جو انہوں نے فراہم کی تھی مکہ کے اندر اکٹھا کر کے، بیت اللہ کے اندر اکٹھا کر کے، بیت اللہ کے نام پر اکٹھا کر کے۔ اس اکٹھا ہونے سے وہ ایک مضبوط قوت اور متحدہ قوت بن گئے تھے، سب پر حاوی آ گئے۔ اتنا ہی نہیں کیا تھا، اس کے بعد جب ان کی نسل چلی تو انہوں نے کچھ اور کام کیے۔ انہوں نے کیا کام کیا؟ ان کی کئی نسل کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو پردادا تھے ہاشم، دادا تو تھے عبد المطلب، ان کے والد تھے ہاشم، انہوں نے اس متحدہ قوت کو اور زیادہ مضبوط کیا، ان کو اور زیادہ جوڑا۔ کیسے جوڑا؟ عرب کے اندر غلہ اور فصل تو ہوتا نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے آباد کیا تھا اسماعیل علیہ السلام کو، کہاں؟ بوادٍ غیر ذی زرعٍ، ایسی وادی میں جہاں کھیتی باڑی نہیں ہوتی تھی، کھائیں پیے کیا؟ تو عموماً وہ جانور پالتے تھے اور بھی اس طرح کی دوسری چیزوں کو پال کر کے اپنا گزر بسر کرتے تھے، یا غلہ باہر سے آتا تھا۔ لیکن کمی پڑتی تھی، اس لیے کہ عرب میں کوئی بہت مضبوط حکومت نہیں تھی، مکے میں کوئی بہت مضبوط حکومت نہیں تھی۔ لوگ سفر کر کے جاتے تھے، لیکن سفر رسکی ہوتا تھا، خطرناک ہوتا تھا، لٹ جاتے تھے، چھین لیے جاتے تھے جو کچھ بھی لے کر کے جاتے تھے یا لے کر کے آتے تھے۔ بالکل منتشر ماحول تھا، بگڑا ماحول تھا، خانہ جنگی جیسا ماحول تھا، ہمیشہ خوف طاری رہتا تھا کہ پتہ نہیں کب کیا ہو جائے گا، کون لوٹ لیا جائے گا، کون مار دیا جائے گا، کون غلام بنا لیا جائے گا۔ یہ کیفیت تھی جو ہم حضور کی سیرت میں عرب کے حالات کے حوالے سے پڑھتے ہیں۔ تو آپ کے پردادا نے یہ کام کیا کہ اپنے، ان کے 4 بھائی تھے، چاروں بھائیوں کو جوڑ کر کے تجارت کا ایک منصوبہ بنایا، اور اگل بغل جو مشہور ممالک تھے، مشہور علاقے تھے،
وہاں جا کر کے تجارت شروع کی۔ اب تجارت میں ہوتا کیا ہے، ہم نئی جگہ جا رہے ہیں تو وہاں سے کچھ تعلقات بنانے پڑتے ہیں، جوڑنے پڑتے ہیں، کچھ سہولیات حاصل کرنی پڑتی ہیں۔ تو تاریخ کی ایک کتاب ہے البدایہ والنہایہ، اس کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ ان چاروں بھائیوں نے مختلف ممالک میں پہنچ کر کے وہاں کی حکومتوں سے باضابطہ تجارتی ایگریمنٹ کیا، جو ریکارڈ میں موجود ہے۔ کسی نے ایران میں، کسی نے یمن میں، کسی نے شام اور فلسطین میں، اور وہ ایگریمنٹ ان کے پاس تھا، جس کی وجہ سے آنا جانا کرنا، ایک تو ان کو یہ مرکزیت حاصل تھی کہ وہ بیت اللہ کے متولی ہو گئے تھے، وہاں کی ایک مضبوط قوت بن گئے تھے، اور دوسرے اس طرح کی تجارتی کوشش کے نتیجے میں جو دوسرے قبائل تھے آتے جاتے ان کو بھی بہت ساری چیزیں آسانی سے مل جاتی تھی، تو وہ بھی ان کو آسانی سے آنے جانے دیتے تھے، اور جو دوسرے ممالک تھے وہاں انہوں نے ایگریمنٹ کیا تو وہاں بھی ان کو تجارت کرنے کے اچھے مواقع ملے۔ جیسے ہندوستان میں حکومت تو تھی مغلوں کی، لیکن انگریز آئے اور یہاں باضابطہ بادشاہوں سے پروانہ لے کر کے کاروبار شروع کیا، اور دھیرے دھیرے یہاں غالب آ گئے، ان سب کو مار کے کنارے کر دیا۔ تو یہ چیز تھی، اسے بھی یہاں کہا گیا ہے کہ جاڑے اور گرمی میں ہر وقت سفر آسان نہیں تھا، تو جو علاقے گرم تھے وہاں ٹھنڈک کے موسم میں جاتے تھے، جو علاقے ٹھنڈے تھے وہاں گرمی کے موسم میں جاتے تھے۔ اسی کو کہا گیا ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، جاڑے اور گرمی میں مانوس ہونے کی وجہ سے کہ تجارت کے لیے، آمد و رفت کے لیے انہوں نے یہ شکل ڈھونڈی، اور اس کے ذریعے گویا ان کی پوزیشن اور زیادہ مضبوط ہو گئی، وہ خوشحال ہو گئے۔ اب مکہ کے اندر رہتے ہوئے حجاج آتے تھے، دوسرے لوگ آتے تھے، ان کی خدمت کرنا، ان کو پانی پلانا، ان کی ضیافت کرنا، اس کی وجہ سے ان کا اثر و رسوخ پورے عرب میں پھیل گیا۔ تو اب یہ تو ہے ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف کا مطلب، کہ کیسے ان کے درمیان آپس میں الفت، محبت، قربت پیدا ہوئی تھی۔ اب یہ چیز جو پیدا ہوئی، اس کے اسباب تو اللہ تعالیٰ نے فراہم کیے نا، اور اس میں ان کو مضبوطی ملی خانہ کعبہ کی مرکزیت کی وجہ سے۔ تو اب اس مضبوطی اور اس عروج کا تقاضا کیا تھا کہ خانہ کعبہ کے رب کا شکر بجا لایا جائے، اس کا احسان مانا جائے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو وہاں کے لوگوں کو یہی خطاب کر کے کہا گیا ہے اس سورہ کے اندر کہ قریش خاندان کو جو یہ اونچا مقام ملا ہوا ہے، یہاں کے لوگوں کو جو بہت ساری سہولیات میسر ہیں، یہ جو منتشر تھے آپس میں متحد ہو گئے ہیں، اس کی بنیاد یہ گھر ہے۔ تو اس گھر کا جو رب ہے اس کی بندگی ہونی چاہیے، اس کی پرستش ہونی چاہیے، اس کی عبادت ہونی چاہیے۔ ایک اور چیز کو آپ سمجھیے، یہ جو سورہ ہے جہاں پہ سورہ قریش، اس سے پہلے سورہ فیل ہے، اور سورہ فیل میں بھی انہی قریش کا اور اسی مکے کے ایک واقعے کا تذکرہ ہے کہ یمن کے بادشاہ ابرہہ نے کیا چاہا کہ یہ لوگ جو بہت ترقی کر رہے ہیں، بہت زیادہ تجارت کر کے خوشحال ہو رہے ہیں، ان کو یہ بینیفٹ مل رہا ہے خانہ کعبہ کی وجہ سے۔ اس نے ایک گرجا بنایا اور اس مرکزیت کو ادھر ٹرانسفر کرنا چاہا کہ ہمارا جو بنایا ہوا گھر ہے وہ سینٹر بن جائے گا، یہاں لوگ کاروبار کے لیے آئیں گے، یہاں لوگ اہمیت دیں گے تو ہم خوشحال ہو جائیں گے، ہماری ترقی ہوگی۔ اسی مخالفت میں اس نے حملہ کیا۔ اب اس حملے کے نتیجے میں ہوا کیا؟ واقعی گھر تو اللہ کا خانہ کعبہ تھا، یہ قریش اس کی حفاظت کے لیے بہت زیادہ اقدام نہیں کر سکے، تو اللہ تعالیٰ نے اب غیب سے اس کی حفاظت کا انتظام کیا، جس کا تذکرہ ہے پچھلی سورہ میں
یہ بھی اللہ تعالیٰ کا ان پہ احسان ہے کہ یہ گھر جس کا اتنا فیض ہے کہ تم ایک دوسرے کے قریب آ گئے، تم خوشحال ہو گئے، تم پرامن زندگی گزارنے لگے، اور اس پہ خطرہ منڈلایا تو اسی گھر کے رب نے اس کی حفاظت کی۔ تو اب ان چیزوں کا تقاضا کیا ہے؟ ان چیزوں کا تقاضا یہ ہے کہ اس رب کا شکر بجا لایا جائے، اس کی بندگی کی جائے۔ آگے ایک دو بات کی طرف اور اشارہ کیا کہ تم جو اتنا اچھلتے ہو، کودتے ہو اور اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہو، یہ بڑائی تمہاری اپنی کوششوں کا نتیجہ نہیں ہے۔ تم تو بھوکوں مر رہے تھے، اللہ نے یہ تجارتی آمد و رفت کا انتظام کیا جس سے تمہاری بھوک کے مٹنے کا انتظام ہوا۔ جاتے ہو باہر سے غلہ لاتے ہو، کاروبار کرتے ہو، کماتے ہو، ٹھاٹ سے کھاتے ہو۔ ویسے ہی ادھر ادھر پھیلے ہونے کی وجہ سے تم منتشر تھے، کوئی بھی تم کو کمزور سمجھ کر کے لوٹ لیتا تھا، غلام بنا لیتا تھا۔ اسی گھر کی وجہ سے تمہیں امن نصیب ہوا، اس لیے کہ کم سے کم اتنی بات تو جاہلیت کے دور میں تھی کہ ادھر ادھر کچھ بھی لڑائی جھگڑا ہو، کہیں بھی کوئی مسئلہ پیدا ہو، لیکن کوئی شخص اگر بھاگ کر کے خانہ کعبہ میں یا مکے میں پناہ لیتا تھا تو وہاں اپنے آپ کو محفوظ سمجھتا تھا، وہاں کوئی کسی پہ ہاتھ نہیں اٹھاتا تھا، وہاں کوئی کسی کو خون خرابہ نہیں کرتا تھا۔ یہ جو اہمیت حاصل تھی خانہ کعبہ کی وجہ سے، یہ بھی تو ایک اللہ کی دین تھی۔ تو یہ وہ پہلو ہیں جن چیزوں کو اجاگر کر کے ان سے یہ مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ وہ اس گھر کی بندگی کریں۔ یہ سارے پہلو یہ بتاتے ہیں کہ انسان کو دنیا میں ترقی کرنے کے لیے جن جن چیزوں کی ضرورت تھی اللہ تعالیٰ نے ان کو مہیا کیا تھا۔ لیڈری چاہیے، سب پر حاوی ہو گئے تھے۔ مال چاہیے، تجارت کے ذریعے سب سے مالدار ہو گئے تھے۔ امن اور سکون چاہیے، خانہ کعبہ کے پرامن گھر ہونے کی وجہ سے انہیں دوسروں کے مقابلے میں زیادہ امن حاصل تھا۔ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ کوئی شخص اگر مکے کا سفر کرتا تھا اور اس کو کوئی پکڑ لیتا تھا، اس کا اتنا کہنا کافی ہوتا تھا کہ میں حرم کا رہنے والا ہوں، لوگ چھوڑ دیتے تھے۔ کوئی غیر سفر کرتا تھا لیکن یہاں سے اگر اپنا کوئی لیٹر یا کوئی پروانہ لے کے جاتا تھا اور دکھا دیتا تھا تو لوگ اس پہ ہاتھ نہیں اٹھاتے تھے۔ تو یہ سارے جو احسانات تھے، ان احسانات کے تناظر میں ان سے یہ مطالبہ کیا گیا۔ یہ تو میں نے آپ کو سورہ کا مطلب بتایا ہے، اصل بات ابھی باقی ہے۔ اس سورہ سے ہم کو رہنمائی کیا ملتی ہے، ہم کو سبق کیا ملتا ہے؟ ہم اور آپ بھی ایک اللہ کے نام لیوا ہیں، ہماری بھی ایک مرکزیت طے ہے، وہی خانہ کعبہ۔ ہماری بھی ایک کتاب طے ہے، اللہ کی کتاب قرآن مجید۔ ہمارا بھی ایک رسول طے ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی۔ اسی کی بنیاد پر ہم سب ایک امت ہیں، لیکن پوری امت کے درمیان کیا الفت پائی جاتی ہے، محبت پائی جاتی ہے، قربت پائی جاتی ہے، ایک دوسرے سے شناسائی پائی جاتی ہے؟ جیسے اسماعیل علیہ السلام کی اولاد ہونے کے باوجود پورے عرب میں وہ بکھرے ہوئے تھے، کوئی وقت نہیں تھی، کوئی اہمیت نہیں تھی، لیکن جب ان کو جوڑ کر کے متحد کیا گیا، ان کے درمیان الفت اور محبت پیدا کی گئی، تو وہی سب پر غالب آ گئے، وہی سب پر چھا گئے،
اور انہی کو گویا وہاں کی قیادت اور سیادت حاصل ہو گئی۔ تو اگر یہی چیز امت کے درمیان ہو جائے، چاہے ہم اس ملک کے اندر جتنے مسلمان رہتے ہیں، کوئی اسٹیٹ ایسا نہیں جہاں مسلمان نہ ہو، لیکن ان سارے مسلمانوں کے درمیان کسی طرح کی الفت، محبت یا جوڑ کا کوئی طریقہ نہیں پایا جاتا، ان کا کوئی متحدہ محاذ نہیں پایا جاتا، ان کی کوئی مرکزی قیادت نہیں پائی جاتی، جس کی وجہ سے ان کی کوئی ویلو نہیں ہے۔ اگر یہ سب چیزیں پیدا کی جائیں، ان چیزوں کو ابھارا جائے، ان چیزوں کو ڈیولپ کیا جائے اور بیسک چیز ان کے درمیان جڑنے اور جوڑنے کی شکل پیدا ہو جائے، تو ہم کتنی مضبوط قوت ہو جائیں گے۔ اور یہی چیز اگر پوری دنیا میں ہو جائے کہ دنیا کے جتنے مسلم ممالک ہیں، ایمان کے نام لیوا ہیں، وہ ایک متحدہ قوت بن جائیں، تو کیا اسرائیل اور امریکہ اور کسی کا مقابلہ نہیں ہو سکتا؟ لیکن بکھرے ہوئے ہیں، اس لیے ان کی پوزیشن کمزور ہے۔ اگر وہ ایک دوسرے سے قریب آ جائیں، جڑ جائیں، ان کو جوڑ دیا جائے، تو وہ سب سے مضبوط قوت ہو جائیں گے۔ جیسے یہ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد بکھری ہوئی تھی، کوئی حیثیت نہیں، ان کو جوڑا گیا، ان کو متحد کیا گیا، ان کی ترقی کے منصوبے بنا کر کے کوشش کی گئی، تو وہ پورے عرب پہ حاوی ہو گئے اور پورے عرب میں عزت کی نظر سے دیکھے جانے لگے۔ یہ ایک بات ہے جو سمجھنے کی ہے۔ دوسری بات یہ نہیں کہ صرف لیڈری اور قیادت دنیا کی حاصل ہوئی تھی ان کو، جو بیسک مسائل ہیں انسان کے، وہ بیسک مسائل بھی اسی سے حل ہوئے تھے۔ کیا حل ہوا تھا؟ زندہ رہنے کے لیے رزق اور پرسکون زندگی گزارنے کے لیے امن، یہ بھی تو اسی سے ان کو حاصل ہوا تھا۔ آج ہمارا اور آپ کا مسئلہ کیا ہے؟ سب سے غریب قوم ہم ہیں ملک کے اندر، اور سب سے زیادہ خوف کی حالت میں ہم ہیں۔ کب کہاں پکڑ کر کے مار دیا جائے گا، جان لے لی جائے گی، بے عزت کیا جائے گا، رسوا کیا جائے گا، ہم اور آپ ہمیشہ اسی سوچ میں پریشان رہتے ہیں۔ لیکن اگر ہم اس سے نکلنا چاہتے ہیں تو ہمیں بھی اپنی مرکزیت پیدا کر کے اپنے آپ کو اس کے تحت لا کر کے دشمن کا جواب دینے کی پوزیشن میں آنا پڑے گا۔ جیسے وہ آئے، جب وہ اکٹھا ہو گئے، متحدہ قوت بن گئے، تو ان کے زیر اثر سب لوگ آ گئے اور سبوں نے پھر ستانا اور پریشان کرنا اور چھیننا اور لوٹنا سب بند کر دیا۔ ویسے یہ بھی بند کر دیں گے۔ اور بے روزگاری کا جو حال ہے وہ بھی ہم اور آپ جانتے ہیں، معاشی پریشانی کا جو حال ہے وہ بھی ہم اور آپ جانتے ہیں کہ یہاں ہماری ضرورتیں پوری نہیں ہوتی تو ہم باہر جاتے ہیں، سروس کرتے ہیں، ملازمت کرتے ہیں، تجارت کرتے ہیں، تو ہماری ضرورتیں پوری ہوتی ہیں۔ اور یہی ایک کمیونٹی ہے، وہ باہر زیادہ نہیں جاتی۔ کون سی کمیونٹی ہے؟ سکھوں کی کمیونٹی ہے۔ چاہے کھیتی کرنا ہو یہیں کریں گے، کسانی کرنا ہو یہیں کریں گے، تجارت کرنا ہو یہیں کریں گے۔ مارواڑی کتنے ہیں تجارت کے میدان میں؟ وہ سب سکھ ہیں۔ تو ہم بھی اگر اس انداز سے سوچیں اور ذرائع اختیار کریں تو ہماری بھی یہ پوزیشن ختم ہو سکتی ہے اور ہم بھی اپ ٹو دی مارک ہو سکتے ہیں۔ احادیث میں تو کہا گیا ہے کہ تجارت پیشوں میں بہت ہی بہتر پیشہ ہے۔ تمہیں اگر کوئی چیز سمجھ میں نہ آ رہی ہو تو چھوٹی موٹی چیز سے بھی کاروبار شروع کر دو۔ یہ وہ پہلو ہے، یہ وہ پیغام ہے جو اس سورہ کے اندر چھپا ہوا ہے۔ ہم اور آپ اگر سمجھیں اور اپنے آپ کے مستقبل کا لاہ عمل اس کی روشنی میں تیار کریں تو ہم بھی سرخرو ہو سکتے ہیں،
جیسے کہ وہ قریش ہوئے تھے۔ اللہ مجھے بھی اس کی توفیق دے، آپ کو بھی اس کی توفیق دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔